السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان کی حمایت میں بڑی دھواں قسم کی تقریر کی ہے۔ وکلاء کنونشن بلایا تھا اسلام آباد میں، اور وکلاء سے کنونشن سے خطاب کیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ میں نے شہداء کی کوئی توہین نہیں کی۔ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے۔ یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ تو مولانا نے کچھ خدشات بھی ظاہر کیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم جوئی کر رہے ہوں ادارے، یعنی پاک فوج، تو اس مہم جوئی کو چھپانے کے لیے، قوم سے چھپانے کے لیے میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کا شور شرابہ کر کے اس مہم جوئی کو پورا کر رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ یہ مجھے ایسا پتہ نہیں ہے، یہ ایسے ہوتا بھی ہے، اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی، شہداء کے حوالے سے، شہداء کی تعظیم تکریم کے بارے میں مجھے نہ بتاؤ کہ شہداء کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ شہداء کی توہین کر رہے ہو، آپ شہداء کے خون کو ایندھن بنا رہے ہو اپنی سیاسی گرفت جو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور مولانا نے کہا کہ ملک اس وقت آگ میں جل رہا ہے، اور آپ کی پوری توانائیاں جو ہے، تمام تر توانائیاں آپ نے صرف کی ہوئی ہیں اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے پہ۔ اور جو تنقید کرنے والے ہیں، مولانا نے ان کے بارے میں بڑا زبردست کہا کہ ایک مولوی صاحب اس جلسے کے بعد دوسری رات میرے ساتھ کھانے پر بیٹھا تھا۔ یہ طاہر اشرفی کی طرف اشارہ تھا، نام نہیں لیا مولانا نے، لیکن لگ ایسا رہا تھا کہ طاہر اشرفی، کیونکہ رونا دھونا تو انہوں نے کیا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ وہ مولوی صاحب میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہیں، مجھے مبارکباد دے رہے ہیں جلسے کی کامیابی کی، لیکن اس کے بعد 48 گھنٹے کے بعد انہوں نے دوسرے دن رونا دھونا شروع کر دیا، یعنی پریس کانفرنس کی اور رو رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے، معافی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو ان کو 48 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ میں نے یہ تقریر کی ہے، میں نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔ یہ اپنا جو جرم ہے سیاست میں مداخلت کا یا مہم جوئی کا جو بھی ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے یہ شہداء کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو مولانا نے آج کلیئر کہا ہے کہ میں معافی کیوں مانگوں بھائی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، جب تو معافی کیوں مانگوں؟ معافی تو آپ لوگوں نے مانگنی چاہیے، معافی اس نے مانگنی چاہیے جس جنرل کے دفتر سے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کرایا گیا، اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا نے بالکل کلیئر کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی شہداء کے حوالے سے، کارگل کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ آپ نے کارگل کے شہداء کے جو میتیں ہیں وہ آپ نے ہندوؤں کے حوالے کر دی، اور وہاں سے بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کی تدفین کر دی ہے۔ کرنل شیر خان کی میت بھی اس لیے ملی کیونکہ بھارت نے اصرار کیا، بھارت کے اصرار پر میت ملی۔ تو آپ تو اپنے شہداء کی میتیں وصول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو اس سے بڑی توہین شہداء کی کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا نے اداروں پر تنقید کی ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ بھائی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پروپیگنڈا کرائیں گے فضل الرحمان کے خلاف تو فضل الرحمان پیچھے ہٹ جائے گا، جھک جائے گا، سرنڈر کرے گا؟ تو یاد رکھو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی، مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر کرنے کے لیے نہیں جنا۔ یہ الفاظ ہیں مولانا فضل الرحمان کے۔ اور مولانا نے کہا کہ بھائی، میں نے آپ کو اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کی یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کی آئینی حدود، آئینی دائرہ اختیار کیا ہے، اس کی میں نے یاد دہانی کرائی ہے، جس پر جو ہے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ جی مولانا نے مزید کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں معافی مانگوں، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی، تم نے اپنے شہداء
کے خون کے ساتھ جو ہے شہداء اور ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ہے ان کی آپ نے تذلیل کی ہے اور معافی کہتے ہو کہ فضل الرحمان مانگے۔ میں کہتا ہوں کہ جس جنرل کے دفتر سے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کرایا گیا اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرایا گیا اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور میرے خلاف ماضی میں بھی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، کبھی کہا جاتا رہا کہ بھئی ڈیزل کا پرمٹ میں نے خریدا ہے، تو ڈیزل کا اگر میں نے پرمٹ خریدا ہے تو کوئی کاغذ کا ٹکڑا تو ہوگا، کوئی ڈاکومنٹ تو ہوگا۔ تو 2003-04 سے یہ پروپیگنڈا آپ نے شروع کیا ہوا ہے، 2026 چل رہا ہے، کوئی ایک ٹکڑا کاغذ کا آپ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ بھئی پرمٹ ایسے تو نہیں ہوتا نا، ڈاکومنٹ بنے ہوں گے، تیار ہوئے ہوں گے، دستاویز سارا کچھ کوئی لکھت پڑھت ہوئی ہوگی سرکاری ریکارڈ میں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میرے خلاف، تو یہ پروپیگنڈا کراتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی فیکٹریاں بنا لی ہیں، بڑے پلازے بنا لیے ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے، اس طرح کا پروپیگنڈا کرایا جاتا رہا ہے میرے خلاف، مولانا کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے کہا کہ جی بھائی تم نے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہے ملک میں سیاسی گرفت مضبوط کرنے پر لگا دی ہوئی ہیں، اور شہداء کا ایشو اٹھا کر اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ معافی مانگو۔ معافی میں مانگوں یا معافی تم نے مانگنی ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کسی مہم جوئی میں مصروف ہیں جو قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی کے شور شرابے میں وہ اپنا کام پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ اپنی مہم جوئی کے لیے شہداء کا سہارا لیتے ہو، تم اپنے شہداء کی توہین کے مرتکب ہو، تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ آپ شہداء کی آڑ میں میرے خلاف پروپیگنڈا کروا کر یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں موقف تبدیل کر دوں گا، تو جب تک تم سیدھے نہیں ہوں گے تب تک میرا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ تو مولانا نے جو کہا ہے کہ میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تو مولانا کہتے ہیں کہ بھائی میرے 200 سے زائد کارکنان، علماء، چھوٹے بڑے علماء جو ہیں، عام علماء، طالب، وہ شہید ہم نے کرائے ہیں۔ تو میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کہیں نہ کہیں روزانہ 2-3 میں شہداء کی لاشیں، جنازے جو ہے میں اٹھا رہا ہوں، یعنی جے یو آئی کے کارکنان کی۔ تو ان کے لیے مولانا کہتے ہیں کہ بھئی ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور ان کی بھی آپ توہین کر رہے ہو۔ مولانا نے کہا کہ جی دوسرا مولانا نے ایک اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال بڑی انتہائی خطرناک بیان کی ہے کہ بنو اور 2-3 اضلاع کا نام لیا ہے، لکی مروت کا بھی لیا ہے۔ تو اس میں مولانا نے کہا کہ وہاں پر پولیس اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتی، وہ اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتی، اپنے آئی جی کا حکم نہیں مانتی۔ انہوں نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم فوج کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے۔ اور یہ آفر کی ہے حکومت کو، لیکن ریاست کو مولانا نے پوچھا کہ بھئی آپ جب خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ پولیس ہماری خود لڑنا چاہ رہی ہے، تو آپ پولیس کو لڑنے کی جو پیشکش ہے پولیس کی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ عام شہریوں کو کیسے کہہ رہے ہو کہ لشکر بناؤ؟ تو لشکر تو مشرقی پاکستان میں بنائے گئے تھے، البدر اور الشمس جو بنائے گئے تھے،
تو آج تک وہ لڑائی چل رہی ہے۔ جو وہاں پہ دو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور جو عوامی لیگ ہے، ان کے درمیان جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی رہی ہیں، تو لڑائی وہاں پر بھی چل رہی ہے آج تک۔ تو آپ لشکر یہاں پر بھی بنوا کے ہماری قوم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو، یہ مولانا نے سوال اٹھایا۔ اور مولانا نے پورا ایک قسم کا اداروں کو آئینہ دکھایا ہے، اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ میرے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو، اور اس کا کیا فائدہ، آپ کو کیا فائدہ ہے، اب مجھے کیا فائدہ ہے۔ مولانا نے کہا کہ بھائی میں تو 90 میں بھی، 88 میں بھی میں اپوزیشن میں بیٹھا تھا، 90 میں اپوزیشن میں بیٹھا تھا، 93 میں اپوزیشن میں بیٹھا تھا، 97 میں اپوزیشن میں بیٹھا تھا، تو مجھے تو حکومت کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بھئی حکومت میں آ کر بیٹھوں۔ تو آپ دھاندلی کروانا بند کریں، آپ سیاست میں مداخلت بند کریں، آپ نتائج میں ہیر پھیر بند کریں۔ نتائج میں ایک ہیر پھیر ہوتی ہے کہ بھئی بکسے تبدیل ہو گئے یا نمبر تبدیل ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں تو مولانا نے کہا کہ JUI کے جو بکسے ہیں وہ دریا میں پھینکوا دیے گئے، اب دریا میں جو پھینک دیے گئے تو اب گنتی کہاں سے ہوگی۔ تو مولانا نے اداروں کو آج بھی وہی پیغام دیا ہے کہ بھئی آپ میری تقریر بھی پارلیمنٹ سے لائیو نشر ہونے نہیں دے رہے ہوتے، قوم کو تقریر تو پوری سناؤ نا میری۔ تو مولانا نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا اور چاروں صوبوں میں اپنا پیغام دوں گا۔ پنجاب میں جلسوں کا بھی مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ پنجاب میں ستمبر اکتوبر میں جلسے کیے جائیں گے، اور اکتوبر میں پھر مفتی محمود کانفرنس بھی ملتان میں مولانا نے اناؤنس کی ہے، اور اگست میں ورکرز کنونشنز چاروں صوبوں میں بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں وکلاء بھی شریک ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔